بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ریویوز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیب حامد اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ساجد اسحاق صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں منیب آج؟ الحمدللہ. ساجد صاحب آپ سنائیں, طبیعت ٹھیک ہے سر؟ شکر ٹھیک ہے. سردی کافی ہے, سردی مگر یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو وارم رکھیں تو میرا بہتر ہے. ساجد صاحب سردی تو پڑ رہی ہے بہت اسلام آباد کے اندر بھی, اور امریکہ کے اور پاکستان کے تعلقات میں بھی سردی بہت دیکھی جا رہی ہے. ابھی ریسنٹلی افغانستان میں انہوں نے وائس پریزیڈنٹ کا ہنگامی دورہ کہہ سکتے ہیں, ہم لوگ سرپرائز دورہ کہہ سکتے ہیں, اس پہ پاکستان کو انہوں نے بہت ہی کلیئرلی ٹرمز میں کہا ہے کہ جی آپ کارروائی کریں, نہیں تو ہم فنڈز بند کر دیں گے یا آپ کے خلاف ایکشن لیں گے. کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کیونکہ اتنا کلیئر لگ رہا ہے کہ امریکہ ون سائیڈڈ ہو کے فیصلے کر رہا ہے, کیونکہ ہر کنٹری کی اپنی سوورینٹیز ہیں اور اس کو رسپیکٹ کرنا سارے ادر کنٹریز کی ایک ذمہ داری میں بات ہے. اور جہاں تک بات ہے امریکہ کے سٹیٹمنٹ کی کہ پاکستان ایکشن نہیں لے رہا, مگر وہ صرف آج کے سینیریو میں اگر بات کر رہا ہے اور پچھلے سالوں کو نہیں دیکھ رہا کہ جس میں پاکستان نے 2001 سے پہلے اور خاص طور پر 2001 کے بعد جتنے وار آن ٹیرر پہ سٹرائکس کیے ہیں اپنے ٹرائبل ایریاز میں, اپنے شہروں میں, جس میں نہ صرف ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں, ہمارے سویلینز بھی بہت سارے شہید ہوئے ہیں. اور آج جو پاکستان میں گریجول شفٹ نیچے آ رہی ہے ٹیررزم کم ہونے کی, یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت کلیئر انڈیکیٹر ہے. اور دوسری بات, امریکہ پاسبل نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ اسامہ بن لادن کو پکڑ سکتے پاکستان کی ہیلپ کے بغیر. یہ پاسبل نہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں پہ افغانستان میں گورنمنٹ کی ریٹ قائم ہو سکتی پاکستان کے سپورٹ کے بغیر. ہم نے اپنے ایئر بیسز دیے امریکہ کو, ہم نے اپنے گھر کے اندر جنگ لے کے آگے. اور آج اگر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ریپرزینٹیڈ نائب پریزیڈنٹ جو ہیں پینس, وہ اگر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے اور ٹرمپ گورنمنٹ نے نوٹس دے دیا ہے اور اس کے اوپر آبزرویشن ہم نے لگا دی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی بحث چھڑنے کو ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ میں خلا آنے والی ہے, میں سمجھتا ہوں. کافی عرصے سے یہ ڈو مور اور پاکستان کی سائڈ سے نو مور, ڈو مور نو مور, ڈو مور نو مور. بیسیکلی یو ایس چاہتا کیا ہے پاکستان سے, وہ چاہ کیا رہے, پاکستان کیا کرے؟ پاکستان نے آلریڈی 6,000 فوجی نوجوان پاکستان کے شہید ہو گئے, 21,000 عوام شہید ہو گئی اس جنگ میں, تو اب بھی وہ کیا ایکسپیکٹ کیا کرے پاکستان سے؟ دیکھیں امریکہ جو ہے یو ایس, وہ بیسیکلی فیلئر ہے, فیل سٹیٹ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی جنگ لانچ کی تھی افغانستان میں. سب سے پہلے انہوں نے سوویت کا کیا, پھر انہوں نے افغانستان میں آئے ٹیررسٹ کے خلاف. اب بھی اگر دیکھا جائے تو 45% افغانستان میں ریٹ نہیں ہے, گورنمنٹ کے ریٹ نہیں ہے. تو کیسے پاسبل ہے کہ یو ایس کہ نیٹو بھی بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ, یو این فورسز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ ابھی تک گورنمنٹ کی ریٹ اسٹیبلش نہیں ہو سکتی 45% ایریا میں. 16 سال سے 16 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے اپنے پریزیڈنٹ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ افغانستان میں داعش جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوتا جا رہا ہے. اب کیسے اسٹرینتھن ہو رہا ہے جبکہ یہ ان کے نیٹو فورسز بھی وہاں موجود ہیں, یو این کی فورسز وہاں موجود ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ویجیلنٹ اور سرویلنس وہاں پہ ہوگی. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ یہ جو داعش ایک ورلڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے وہ وہاں پہ اسٹرینتھن ہو رہی ہے؟ تو یہ بہت سارے سوال ہیں افغانستان کے بھی, پاکستان کے بھی, اور جو دنیا کے دوسرے ممالک ہیں جہاں پہ انریسٹ ہو رہا ہے, کہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے دوسروں کو بلیم کر رہا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی حل نکلے گا اس سے, جبکہ ہمارے آئی ایس پی آر کے ڈی جی جو ہے ہمارے میجر جنرل آصف غفور صاحب نے, انہوں نے بڑا کلیئر سٹینس دے دیے آرمی کی طرف سے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو فائٹ کر رہے ہیں پیسے کے لیے نہیں کر رہے. بالکل حقیقت ہے, کیونکہ ہم نے اپنی جانیں دی ہیں, ہم نے اپنے
شہریوں کو مشکل میں ڈالا ہے. ہم نے پاکستان کو ایٹ سٹیک رکھ کے وار آن ٹیرر کر رہے ہیں تاکہ پاکستان میں امن آئے اور اس کے خطے میں امن آئے سارے. مگر اگر یہ امریکہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پیسے دے کے خرید سکتا ہے پاکستان کو, یہ اس کی بھول ہے. کیونکہ پاکستان وہ غیور قوم ہے جو کہ 65 کی جنگ آرمی کے ساتھ شہریوں نے کھڑے ہو کے جیتی تھی. تو آج بھی پاکستان کی جو فوج اور اس کے جو شہری ہیں اس ایجنڈے پہ ایک ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور پاکستان کے بارڈرز کو کوئی خطرہ نہیں ہے جب تک ہماری آرمی اتنی سٹرینتھن ہے اتنی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے انٹرنل کچھ فورسز ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کو ڈی سٹیبلائز کیا جا سکے, ڈی مورلائز کیا جا سکے, کیونکہ یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جب تک پاکستان کی آرمی انٹیکٹ ہے پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. امریکہ کی بھی کوشش ہے, اور اس کے پیچھے اگر آپ سلائیڈز میں دکھا سکیں کہ ابھی جو کیمپین لانچ ہوئی ہے, پہلے جنیوا میں ہوئی, بالکل, اس کے بعد اب نیو یارک کے ٹیکسیز کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ فری بلوچستان. تو فری بلوچستان کے پیچھے کون ہے؟ اور امریکہ میں رہ کے وہاں پہ یو این نہیں ہے. نیو یارک میں ہو رہا ہے نا, وہاں پہ یو این نہیں ہے, وہاں پہ امریکہ کی اپنی انٹیلیجنس نہیں ہے. تو وہ نہیں دیکھ رہے کہ کون ہے جو فری بلوچستان کو وہاں پہ پروموٹ کر رہا ہے. ان کے ملک میں ہو رہا ہے تو انڈیا پرمیشن سے ہی ہو رہا ہے, اور بلینز آف ڈالرز اس کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انڈیا کو کھٹکتا ہے ہمیشہ کہ پاکستان پراسپرس کیوں ہو رہا ہے. اس کو یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان ملٹری طور پر سٹرینتھن کیوں ہو رہا ہے. اور یہ جو ساری کیمپین لانچ کی جا رہی ہے بلوچستان کے خلاف یا بلوچستان کے حق میں کہوں گا کہ اس کو پاکستان سے الگ کیا جائے جس طرح انہوں نے بنگال کے کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت امریکہ کا یہ کہہ دینا کہ ہمارا ریلیشن شپ پاکستان سے ختم ہو جائے گا اگر وہ ہماری ڈیمانڈز کو نہیں مانے گا, تو یہ ایک خطے میں نئی ڈیبیٹ سٹارٹ ہوگی اور شاید نئے بلاک کی طرف ہم جائیں گے. سر آپ نے بلاکس کا ذکر کیا, بلاکس پہ میں بھی آؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں ایک ہلکا سا آپ کو کچھ کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. 16 ایئرز 16 سال سے امریکہ افغانستان کے اندر ہے, اور اگر 16 سال سے افغانستان کے اندر جیسے آپ نے بھی ذکر کیا 45% آف دا ایریا پہ اس کی ریٹی قائم نہیں ہے, پلس داعش بھی اب افغانستان کے اندر ایک اسٹرانگ ہولڈ بنا رہی ہے, اور پلس ابھی ریسنٹلی بھی ایک اٹیک ہوا افغانستان کی دھرتی سے ٹورڈز پاکستان, 3 ہمارے شہید ہوئے فوجی ہوئی ہیں. تو میرے خیال سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بیہائنڈ آل دا ٹیررزم آپ کا یونائٹڈ اسٹیٹس کھڑا ہے جو اس کو فنڈ کرتا ہے, جو اس کو ویپنائز کرتا ہے. جی بالکل, میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا کہ ویپنز کا سب سے بڑا ڈیلر کون ہے؟ امریکہ. ٹھیک ہے, وہ اس کی تو اکانومی نیچے چلی جائے گی کہ اگر دنیا میں امن ہو جائے. اور جتنی ٹیررزم ہو رہی ہے اور جو پاکستان کا نام بدنام کا سارا تو افغانستان سے جنریٹ ہو رہی ہے ساری چیزیں. اور پاکستان نے بارہا کہا ہے کہ ہمارے بارڈرز پہ جو ہے انڈیا ہے اور افغانستان دونوں طرف سے ہم پر اٹیک ہو رہے ہیں, ہمارے فوجی مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں ہمارے فوجی, اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم کر نہیں رہے, ڈو مور نہیں کر رہے. تو میں سمجھتا اس وقت پاکستان آرمی کا سٹینس بہت زبردست ہے, اور اب گورنمنٹ کو, پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی کلیئر کٹ سٹینس لینا پڑے گا کہ ہم بکاؤ مال نہیں ہیں, ہم اپنی انٹیگریٹی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے, ہم اپنی سوورینٹی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. تو سر جیسے یہ بات میرے خیال سے اب سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ بیسکلی یونائٹڈ اسٹیٹس از دا ٹیررسٹ جو کہ میڈل ایسٹ میں جنگ سپانسر کر رہا ہے, افغانستان میں جنگ سپانسر کر رہا ہے. تو سر کیا آپ کو ایک جنرل کویشچن ہے کہ جو دنیا کے لیڈرز ہیں انکلوڈنگ پاکستان, ایک سوورین ملک ہے, ایک نیوکلیئر پاور ہے, وائی ڈز ناٹ پاکستان ٹیک اے اسٹانس اور وہ اوپنلی کہے کہ بھائی یو ایس از بیہائنڈ all this terrorism activities. اس پہ کوئی official کوئی ٹھوس سٹانس نہیں آ رہا کسی بھی لیڈر کا. دیکھیں پاکستان اس وقت اگر اسلامک بلاک کو دیکھا جائے پاکستان لیڈ کرتا ہے, اس لیے کہ ایک تو پاکستان کا جو آرمی کی کیپیسٹی ہے ایسی آرمی 56 کنٹریز میں کسی کے پاس نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جس اسٹریٹجک پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے اتنا کسی اور کے ساتھ اتنا امپورٹنٹ جیوگرافیکل سچویشن نہیں ہے. تھرڈ, پاکستان از اے نیوکلیر پاور, کوئی دوسری اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ نیوکلیر پاور نہیں ہے. تو پاکستان اس وقت لیڈ کر رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے جو سپہ سالار تھے ہمارے
راہیل شریف صاحب, جنرل راہیل شریف صاحب, ان کو ہیڈ بنایا گیا سارے الائنس کا. ٹھیک ہے, ابھی اس کے کچھ خد و خال سامنے آنے ہیں, مگر جو بنا ہے یہ ایک الائنس وہ پاکستان ہیڈ کر رہا ہے ان کو. تو پاکستان کی ایک اپنی امپورٹنس ہے. پاکستان کو اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سفارتی جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں جتنے اسلامک کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ پاکستان کو ایک سوورن سٹیٹ تسلیم کرے امریکہ, اور امریکہ کو ڈکلیئر کریں کہ یہ ہے جو ٹیررزم سارے کروا رہا ہے. جیسے او آئی سی نے ایک اعلامیہ جاری کیا کہ بھئی ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے, ویسے ہی او آئی سی ایک اعلامیہ جاری کرے کہ یو ایس از بیہائنڈ دا ٹیررزم ایکٹیویٹیز ان دا ورلڈ. ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جو دنیا میں نئے بلاکس بن رہے ہیں ان پہ بات کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں. ساجد صاحب, آپ نے کچھ اپنی پچھلے سیگمنٹ میں ذکر کیا تھا نیو بلاکس جو اس وقت بن رہے ہیں دنیا کے اندر, تو اس کے اوپر کون سے بلاکس بن رہے ہیں اور کیا یہ بلاکس کسی اور بلاک کے اگینسٹ ہیں؟ دیکھیں, بڑا ایک جو میں نے پہلے کہا کہ ایک اسٹریٹجک پوزیشن کا حامل ہے پاکستان, اور سینٹرل ایشین کنٹریز کی ایکسیس دیکھ لیں, ہم افغانستان کو دیکھیں, انڈیا دیکھیں, ایران دیکھیں, پاکستان اٹ سیلف, تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چائنا کے بارڈرز ہمارے ساتھ جو ہے. اب جو سی پیک ایک منصوبہ ہمارے چل رہا ہے یہاں پر, اس میں ہم بھی جانتے ہیں کہ کتنے جو ہمارے نیبرز ہیں اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے, پہلے میں نے ذکر کیا کہ پاکستان میں سٹیبلٹی آ سکے, پاکستان میں ایک ایسی راہ ہموار ہو جہاں پہ اکنامک اور ان کی جو معاشی صورتحال وہ بہتر ہو سکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ, اسرائیل اور جو ہمارا ہمسایہ ہے انڈیا, یہ کیونکہ اس سٹرگل میں ہے کہ پاکستان کیونکہ نیوکلیر پاور ہے اور اسلامک کنٹریز کا انحصار جو ہے زیادہ پاکستان کے اوپر ہے, اور پاکستان کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنا بھی ڈیفینڈ کر سکتا ہے اور دوسرے جو ان کے ہمسایہ برادر ممالک ہیں مسلم, ان کے ساتھ بھی کھڑا ہو سکتا ہے. تو وہ اسی کوشش میں ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے ملٹری کے طور پر اس کو کمزور کیا جائے, اکنامکلی پاکستان کمزور کیا جائے, ان کے اوپر اتنا ڈیٹ چڑھا دیا جائے کہ یہ اس سے نکل نہ سکے. اور ایک مزے کی اس میں ایڈ کر دوں بات آپ کے, یہ جو قرضوں سے, کیونکہ یہ میں نے 2000 میں بھی برمنگھم میں بھی بات کی تھی, ان کی منسٹر تھی کلیئر شاٹ, اس وقت ڈیولپمنٹ کی منسٹر تھی, کہ جو قرضے یہ ہمیں دے رہے ہیں ڈیولپڈ کنٹریز کو, ڈیولپڈ کنٹریز جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کو قرضے دیتے ہیں, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں جہاں بھی قرضے دے رہے ہیں موسٹلی کرپٹ حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ جو کرپٹ حکمران ہیں یہ ہی وہ لوگ ہیں جو پیسہ یہاں سے جو آتا ہے لون کی صورت میں وہ لے کر سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں یا دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں. اب وہ جو پیسہ ہمیں لون کی صورت میں ملا ہے, وہ جو پاکستان کے بچوں پہ بوجھ ہے, ہر پیدا ہونے والے بچے پہ کو تقریباً ₹1,00,000 کا مقروض ہے وہ, تو وہ پیسہ دوبارہ انہی کنٹریز میں چلا جاتا ہے جہاں سے وہ قرضہ آتا ہے. اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں جاننے کی, کہ وہ جو لون ہمیں دیتے ہیں وہ پیسہ دوبارہ سوئس بینک میں چلا جاتا ہے یا دوسرے بینکس میں چلا جاتا ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں اس پیسے کا, وہ اس پیسے کو دوبارہ سے انویسٹ کرتے ہیں. پروفٹ لے رہے ہیں وہ کنٹریز جو لون کے طور پہ ہمیں دے رہے ہیں, مگر کرپٹ حکمرانوں کو وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں یہاں پہ, اور وہ پیسہ جو ہے واپس ان کے پاس جا رہا ہے. اب وہ وہاں سے بھی انویسٹمنٹ لے رہے ہیں اور ہم سے بھی قرضہ لے رہے ہیں.
جو اس کا سود ہے وہ ہم سے لے رہے ہیں، پلس اپنی حکمرانی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو کسی طریقے سے جیسے ہم چاہیں گے ہم اس کے سٹرنگس کو ہلا لیں گے. تو اب پاکستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں لون دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے کوئی فیور نہیں کر رہے، وہ اپنے کرپٹ لوگوں کو دے رہے جو انہوں نے بٹھائے ہوئے یہاں پر، اور وہی پیسہ دوبارہ واپس باہر جا رہا ہے. تو بلاکس کی جہاں تک بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ جناب ہم ان کے فنڈز بند کر دیں گے یا ان کا نہیں دیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں وہ خیرات نہیں دے رہے، بلکہ وہ ری ایمبرسمنٹ، جیسے آئی ایس بی آر نے اس کو کہا کہ ری ایمبرسمنٹ ہے وہ ہماری سیکریفائسز کی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر وہ کرتے ہیں یہ، ہمیں اس دفعہ اپنی انٹیگریٹی پہ کوئی سودا نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں چائنا اور جو دوسرا رشیا ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ میرا خیال ہے کسی سٹیج پہ الائنس ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے اگر امریکہ کوئی پرابلم کریٹ کرتا. اس لیے پاکستان کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ کمزور نہیں ہے، کیونکہ امریکہ اگر ٹیررزم کے خلاف جنگ کر رہا ہے تو پاکستان کے بغیر اس کو جیت نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس کا سب سے امپورٹنٹ الائے ہے. تو یہ جو بلاکس کی بات میں نے کی تھی تو میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے پوٹینشیل ہے کہ پاکستان، چائنا، رشیا اس پہ آ سکے. اور جہاں تک بات ہے کہ انڈیا ڈیفینیٹلی جائے گا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف، کیونکہ انڈیا کی جتنی کیمپین چلی تھی مودیز کی وہ ساری تو اسرائیل فنڈڈ تھی، انہوں نے تو ان کو ویسے خریدا ہوا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ امریکہ کے دھمکیوں سے پاکستان کمزور ہوگا یا پاکستان شاید خدا نخواستہ کسی مسائل میں، اگر نہیں، پاکستان کے اچھے ریلیشن شپ ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ. سر ساجد صاحب، ایکسیپٹ فار کٹنگ دا فنڈز، یو ایس کے پاس اور کیا آپشنز ہیں پاکستان کے خلاف ایکشن لینے کی؟ دیکھیں وہ ڈائریکٹ نہیں کرے گا فی الحال، وہ اپنے ایجنٹس کو استعمال کرتا ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، اور وہ افغانستان ہے، آپ کا انڈیا ہے، یا دوسرے جو انٹروین کر سکتے ہیں. تو وہ داعش جیسے ارلی ذکر ہوا تھا وہ اسٹرانگ ہو رہا ہے افغانستان. جی، تو وہ ڈائریکٹ شاید نہ کرے مگر انڈائریکٹلی وہ کوشش کرے گا کہ انریسٹ کریٹ کی جائے اس میں. تو پاکستان کو اور زیادہ ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اس کرائسس میں سے جو حکومت کا کرائسس اس کو ختم کرنا چاہیے. جو بھی کرنا ہے اداروں نے کرنا ہے، سپریم کورٹ اس پر لیڈ کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایک وقت اب ہو جانا چاہیے، ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ اس ہر جو کیا کہتے ہیں اس کو انسرٹن سچویشن ہے اس میں سے نکلیں ہم، اور فوکسڈ ہو کر اپنے جو ہمارے اینمیز ہیں ان کو ہم اچھا جواب دے سکیں، تاکہ ہمارے پاس سٹیبل گورنمنٹ ہو، اور یہ سارے جو ایک دوسرے کی ہو رہا ہے سارا سلسلہ اب اس کو ختم کر کے ہمیں ایک پازیٹیو اور سٹیبل گورنمنٹ چاہیے، فوکسڈ، جو اپنے انٹرسٹ کو واچ کرے، نہ کہ انڈیویجول انٹرسٹ جیسے گورنمنٹ واچ کر رہی ہے. یہاں پہ یہ ریسورسز کا ضیاع ہو رہا ہے یہاں پہ، کہ ہر روز اتنے قافلے جاتے ہیں، ہر روز اتنے پروٹوکولز لگتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان پیسوں کو بچا کے اپنے دفاع پہ خرچ کریں، ڈیفنس پہ لگائیں. یونائٹڈ نیشنز کی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے کافی ایگریسو سٹانس رہا ہے اس کا، ناٹ جسٹ اگینسٹ پاکستان، بلکہ ہم نے یہ اس کا یہ سٹانس یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں بھی دیکھا ہے، جہاں پر ان کے خلاف ووٹنگ ہوئی، اور جو نکی ہیلی ہیں ان کی اسپوکس پرسن نیشنل اسمبلی میں ادھر ان کی یونائٹڈ نیشنز کی، شی کلیئرلی اسٹیٹڈ کہ اس سے ہمیں فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں امریکہ کی ہٹ دھرمیوں سے دنیا میں تنگ آ چکی ہے. اب ایک بڑا کلیئر انڈیکیشن آئی ہے کہ 128 یا 129 کنٹریز جو ان کے اگینسٹ گئی ہیں، 128 کنٹریز نے اس کے اگینسٹ ووٹ دیا ہے کہ یروشلم کے اور یہ سارا جو چل رہا ہے بیت یونائٹڈ اسٹیٹس سٹانس کے ٹھیک ہے. اگینسٹ. اب 9 ان کے حق میں آئے ہیں، اور 9 وہ کنٹریز ہیں شاید جو کہ بہت نقشے میں اگر ہم دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے چند ممالک کسی ہیں. نے نام ہی نہیں سنا. یورپ ایک سائڈ پہ کھڑا ہے، یو کے ایک سائڈ پہ کھڑا ہے آپ کا، کینیڈا ایون آپ کا ایک سائڈ، اور حیرانگی کی بات انڈیا نے ووٹ نہیں دیا. بالکل بالکل ٹھیک ہے، انڈیا نے ووٹ نہیں دیا. تو اب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ تو چلو پاکستان کی بات ہو گئی، یہ دوسرے ممالک نے ووٹ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ وہ ان کی پالیسیز کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے. ٹرمپ نے جتنا مشکل میں اس وقت ڈال دیا ہے امریکن نیشن کو،
نیشن اٹ سیلف ڈیوائڈ ہو چکی ہے. ابھی جو ہم نے دیکھا تھا پچھلے جون کے اینڈ میں میرا خیال میں جو ایک امریکن نے فائرنگ کر دی وہاں پہ, تو یہ کبھی ہوا نہیں تھا, اور انہوں نے سینیٹرز کے اوپر فائر کھول دیا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکنز کتنے ایگریشن میں ہیں کہ ان کی جو پالیسیز ہے یہ پوری دنیا سے خود آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں, یہ خود آئسولیشن کا شکار ہو رہے ہیں, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مڈ ٹرم ان کے الیکشنز آتا تھا, اگر اب بھی ان کے پاس ٹائم ہے امریکن نیشن کے پاس کہ اس سے اگر چھٹکارا لے سکے, کیونکہ یہ پوری دنیا کا امن خراب ہوا ہے اس وقت. اچھا سر, ایک ٹائم ہو گیا بریک کا, بریک لیں گے, اس کے بعد آئیں گے اور یہیں سے ڈسکشن کا آغاز کریں گے. ویلکم آفٹر دا بریک. ہم ڈسکس کر رہے تھے مڈل ایسٹ اور یونائٹڈ نیشنز کے اوپر. ساجد صاحب, یونائٹڈ نیشنز نے 128 کنٹریز اگینسٹ 1. یونائٹڈ نیشنز کی اگر کچھ ہارش ورڈ ہو جائے گا, اوقات کیا ہے, کیا رہ گئی؟ دیکھیں, یونائٹڈ نیشنز بیسیکلی تو ہے ورلڈ کی اسمبلی, ٹھیک ہے. سارے دنیا کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ اس اسمبلی, جنرل اسمبلی میں ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ساری کنٹریز کے نمائندے پوری دنیا کی ایک اسمبلی بنائی ہے انہوں نے. اب اس میں جو ہوا ہے پیلسٹائن کے اوپر جو ایک بل تھا, وہ 128 کنٹریز نے آؤٹ آف 200+ کنٹریز ہیں, انہوں نے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا, اس کے اگینسٹ ووٹ کیا. اور جو 9 کنٹریز ہے, جیسے پہلے ہم نے کہا, وہ اتنی چھوٹی ہیں کہ شاید ان کو اس وقت بہت ضرورت ہے کہ امریکہ ان کو اپنی گڈ بکس میں لکھ لے. باقی جو 35 ہے انہوں نے میرا خیال ڈپلومیٹک موو چلی ہے تو وہ آئی ہی نہیں ہے اس میں, انہوں نے ووٹ ہی نہیں کیا اس میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کو اس وقت اگر وہ سمجھداری سے بات کریں, ان کو نظر آ جانا چاہیے کہ اس ایجنڈے پہ دنیا کا کنسنسس نہیں ہے, کہ اتنی بڑی میجورٹی کے ساتھ انہوں نے لوز کیا اس موو کو, اس ڈیسیجن کو ٹرمپ رجیم کے. اچھا, اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کے ٹرینڈز کیا رہے ہیں یو این سے متعلق. آپ نے عراق کی وار دیکھی ہوگی, اس وقت بھی یو این نے اس کو کہا کہ نہیں, کیونکہ جو رپورٹس آئی تھی اس میں بایولوجیکل جو ویپنز تھے وہ شاید نہیں ڈیٹیکٹ ہوئے. اب اس وقت انہوں نے کیا کیا, اس وقت ان کی عوام نے سب سے بڑا پروٹیسٹ لانچ کیا تھا, روڈز پہ آ گئے تھے لوگوں نے, روڈز پہ لیٹ کے پروٹیسٹ کرایا تھا کہ ہمارے اوپر سے گزر جائے مگر ہم آپ کو عراق نہیں جانے دیں گے. انگلینڈ میں لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں پروٹیسٹ لانچ کیا, سوشل میڈیا پہ کیمپینز چلی, لوگوں نے اپنے سگنیچر سبمٹ کروائے نیشنل اسمبلی, ادھر جنرل اسمبلی میں, مگر امریکہ پھر چلا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ تو دوسرے پرانے پریزیڈنٹس تھے, اب یہ ٹرمپ ہیں جو کہ زیادہ اگریسو ہے, وہ شاید اپنی بھی نہیں سنتے میرا خیال ہے, کہ ان کا جو کانشیس کہہ رہا ہوتا شاید اس کو بھی نہیں سن رہے ہوتے وہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے ہمیں دیکھنا ہے, ویٹ اینڈ سی کہ وہ کیا کرتے ہیں. اگر انہوں نے اپنا ہی فیصلہ کرنا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ یو این کی ضرورت کیا ہے. آپ نے اتنا بڑا وائٹ ایلیفنٹ رکھا ہوا ہے, اگر ہر کنٹری نے اپنے ڈیسیجن خود لے لینا ہے, اور خاص طور پر امریکہ جیسے جو ایک, اگر دیکھیں اگر آپ لیڈ کر رہے ہوتے نا, یو نیڈ ٹو ہیو اسکلز آف اے لیڈر. اگر ان کے پاس اسکلز نہیں ہیں لیڈ کرنے کے, اگر وہ خود ہی اپنے بنائے ہوئے قوانین کو سیبوٹاژ کرتے ہیں, وائلیٹ کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں پھر یو این کی کوئی ضرورت نہیں رہنی چاہیے. اس کو ویسے ہی آپ ختم کر دیں, ہر کنٹری سے کہیں بھی اپنے سوورینٹی آپ اپنے طور پہ ایکشنز لیں, کیونکہ اگر ایک بڑا جو لیڈر ہے وہ وائلیٹ کرتا ہے تو پھر جب چھوٹا وائلیٹ کرتا ہے کسی چیز کو, اس پہ تو بہت شور پڑ جاتا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ ہمیں
ایک ایسی کنسنسس ڈیولپ ہونی چاہیے کہ امریکہ کو بھی اس وقت یو این کا اگر رسپیکٹ نہیں کرتا تو پھر ان کو کہنا چاہیے یو این میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی مندوب ہیں مختلف کنٹریز کے کہ اس کے اوپر بھی سیریس ہونا چاہیے کہ یو این کا پھر رول کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کا صرف یہ رول ہے کہ امریکہ کی ساری پالیسیز کو انڈورس کرے, یا اس کا رول ہے کہ دوسرے ممالک میں جا کے اپنی ریٹ قائم کرے وہاں پہ. سر اس کی ریٹیلیشن کے اندر جو 128 کنٹریز نے ووٹ اگینسٹ کاسٹ کیا یو ایس کے, اس کو ریٹیلیٹ کرنے کے لیے وہ 128 ملک اگر یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سے وڈرا ہو جائیں تو یہ ایک امپیکٹ شو کرے گا؟ دیکھیں یہ بہت لمبا پروسیس ہے, اٹس ناٹ جسٹ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا یہ, کیونکہ یہ ایک دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے. مگر وہ اپنا پروٹیسٹ لانچ کروا سکتے ہیں کہ اس دفعہ اگر آپ نے امریکہ نے موو کیا ہمارے بغیر کانسنٹ کے تو پھر میں سمجھتا بہت بڑا کویسچن مارک یو این پہ آئے گا. چلیں سر, شاہد صاحب یونائٹڈ نیشنز کی تو کافی بات ہوگی, ایک شریف نیشن بھی بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر. نثار صاحب دوبارہ ایمرج کر کے باہر آئے ہیں اور انہوں نے شہباز شریف کے حق میں سٹیٹمنٹس ریلیز کیے ہیں. آپ کو نون لیگ میں, جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, آپ کو بلاکس دکھائی دے رہے ہیں؟ نون لیگ میں بالکل بلاکس آبویس نظر آنے شروع ہو گئے ہیں, یہ مانے یا نہ مانے, کیونکہ ان کا ہے وہ کوٹ کچہری کی سیاست زیادہ. ابھی جو 23 ان کے نہیں گئے ایم این ایز ووٹ ڈالنے کے لیے, انہوں نے ان کے خلاف لسٹیں تیار کر لی جیسے ٹرمپ نے کی ہیں. نا, ڈکٹیٹر ہے نا, ڈکٹیٹرشپ ہے. ٹرمپ نے جیسے کی ہے انہوں نے بھی اپنی تیار کر لی کہ ان کے خلاف انہوں نے کیا کارروائی کرنی ہے. اب بلاکس نے پہلے کہا تھا ہے, چوہدری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں اس میں نون کی طرف سے انہوں نے کوشش کی ہے اس کو اور زیادہ وزن دینے کی. شہباز شریف کی جو لابی ہے اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے, مگر یہ ان کی خاندانی جنگ شروع ہو جانی ہے ابھی, کیونکہ ابھی ہمیں نہیں پتا آگے جا کے کیا ہونا ہے. مگر جب یہ پہلے ہوئے تھے ڈسکوالیفائی تو نواز شریف صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں نیا نام دے رہا ہوں شہباز شریف کا ایز پرائم منسٹر, کہ میرے ڈسکوالیفیکیشن کے بعد یہ ہوں گے. مگر ہوا کہ جب وہ گھر گئے تو گھر والوں نے کہا کہ یہ کیا کر دیا آپ نے. ان کی اپنی مسز نے, مریم نواز نے, سب نے کہا کہ ہم تو نہیں ہونے دیں گے یہ. تو ابھی یہ سیاسی چال ہے, یہ سیاسی چال ہے. کس نے دیکھی ہے کہ اگلی اسمبلی ان کی آنی ہے یا کس کی آنی ہے؟ اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ کہ اگلے وہ پرائم منسٹر ہوں گے کہ نہیں. مگر جو حالات نظر آ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اگلی نون کی حکومت ہے, مگر خواب دیکھنا ان کا حق ہے. خاندان بھی آپ کو ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی لیے نا, مطلب اب کیونکہ ان کے جو بزرگوں نے کیا ہوا تھا ان کا یہ تھا کہ اگر نواز شریف صاحب نہیں ہوتے پرائم منسٹر تو پھر حمزہ شریف آئیں گے پرائم منسٹر. تو مریم بی بی کا ذکر نہیں تھا وہاں پہ. مریم کا تو انہوں نے ابھی اناؤنس کیا کہ شی ول بی دی سی ایم پنجاب. ہاں جی, دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان دو خاندانوں کے افراد کے علاوہ پاکستان میں یا پی ایم ایل این میں کوئی کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں سوائے ان دو خاندانوں کے بچوں کے اور ان کے سینئرز کے, اور کوئی ان کو کمپیٹنٹ نظر نہیں آتا. بڑی افسوس والی خبر ہے ویسے, لیکن نواز شریف کہتے ہیں ساجد صاحب وہ ہر شہر میں جا کے اعلان کریں گے مجھے کیوں نکالا. اب تو یہ ان کا ڈائلاگ پرانا ہو گیا, مگر ان کو لگ جانی چاہیے سمجھ ابھی یہ کیوں نکالا گیا ہے. وہ کہتے ہیں جی میں ووٹ کا تقدس بحال کروں گا. اگر ووٹ کا تقدس نہ ہوتا تو کیا نون لیگ ابھی حکومت میں نہ ہوتی؟ دیکھیں بات سنیں, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تقدس کو کیا ہوا ہے. آپ نے چوری کی ہے, آپ نے غلط پیپرز جمع کرائے ہیں, آپ نے کرپشن کی ہے, تو اگر ایک بندہ جو کہ ووٹ لے کر آیا مگر وہ دنیا کا ہر کام کر کے چلا جائے تو کیا قانون اس کے وہ ابو دا لا ہوتا ہے؟ تو وہ بھی شہری ہے نا, شناختی کارڈ اس کے پاس ہی پاکستان کا ہے, ابو دا لا تو ہے نہیں وہ. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طرح کی کیمپین لانچ کر رہے ہیں اور کیا لے کے جائیں گے. یہ ووٹ کو سمجھتے ہیں کہ ایک جوڈیشل آرڈر ہے کہ ہم بس ہمیں ووٹ مل گیا اب ہم جو مرضی کریں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں کل دیکھ رہا تھا کہ ان کے کوئی ٹی وی پہ ایک خاتون ایم این اے تھی, وہ بڑے زور و شور سے کہہ رہی تھی آپ مجھے بتائیں کہ کون سی ایسی جگہ ہے دنیا میں کہ جہاں پہ پاناما کی وجہ سے کسی کو نکال دیا گیا ہو.
میں کہا بالکل صحیح کہہ رہی کیونکہ وہ خود سٹیپ ڈاؤن ہو گئے خود سٹیپ ڈاؤن. ٹھیک ہے نا, یو کے پرائم منسٹر خود سٹیپ ڈاؤن ہو گئے, نکالا نہیں تھا انہوں نے, سٹیپ ڈاؤن کر دیا, کہہ رہا میرے اتنا چارج, حالانکہ وہ رائی کے ان کے مقابلے میں وہ اتنا رائی کا دانہ بھی نہیں تھا وہ, انہوں نے کہا کہ نہیں میں سٹیپ ڈاؤن ہوتا ہوں. تو واقعی صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایتھکس کیا ہوتا ہے پالیٹکس کے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ووٹ کا تقدس کیا ہوتا ہے. وہ دیکھیں نا امین اور صادق اور امین کی بات جب کرتے ہیں تو صادق اور امین تو اب ہے نہیں ہے, تو پھر آپ کہہ رہے ہیں ووٹ کا تقدس بھی ہونا چاہیے ساتھ. تقدس سے یہ تھا کہ آپ خود سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں. سارے بکلاہٹ کا شکار ہیں. پرائم منسٹر عباسی کہتے ہیں پاکستان واحد ملک ہے جس کے اندر منسٹرز آنسریبل ہیں پرفارمنس کے, اور یہ واحد ملک ہے جس میں جو فائنانس منسٹر اپنے چیک نہیں سائن کر سکتا مگر وہ پاکستان کا ہی سائن کر رہا ہے. تو یہ بھی ان کو جاننا چاہیے کہ یہ بھی ایسی جگہ ہے. عباسی صاحب ہوش میں, منسٹرز آنسریبل ہر کنٹری کے ہوتے ہیں, واحد پاکستان کوئی اسپیشل کنٹری کی کیا سوچ کے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے ایسی؟ یہ میرا پنڈی سے باہر نکلے نہیں ہیں, یہ پنڈی کی سیاست ہی کرتے ہیں, ایئر بلو میں گھومتے نہیں ہیں سر. سر الیکشنز بھی سر پر ہیں, نون لیگ میں دراریں ہیں, پیپلز پارٹی کا کیا آپ کو کردار دکھائی دے رہا ہے فیوچر میں پاکستان کی پالیٹکس میں؟ پیپلز پارٹی اپنی ساکھ کھو چکی ہے پاکستان میں. سندھ میں اگر دیکھا جائے تو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. میں خود گیا ہوں سندھ, وہاں پہ انہوں نے بلڈنگس بنا دی ہاسپٹلس کے لیے, اس کے اندر نہ اکوپمنٹس ہیں, نہ اس کے اندر بیڈز ہیں, نہ اس کے اندر لائٹ ہے, نہ اس کے اندر گیس ہے, نہ پانی ہے وہاں پہ. تو بلڈنگ کھڑی ہے, نظر آ رہا ہے کہ ہم نے کام کر دی ہے, تصویر کے لیے تو اچھا ہے پاکستان میں تصویر کی پالیٹکس وہ کر دی ہے, مگر اندر کچھ نہیں ہے خدا بلی جی, نہ وہاں پہ سٹاف آ سکتا ہے. تو ایسے کام کرنے سے کیا فائدہ؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جا کے انٹیریئر سندھ کو دیکھ لیں, لوگ آج بھی 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہوتے ہیں. آج ہی بچے جو ہے اسکول سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کس بات کی بات کرتے ہیں؟ یہ کراچی کو دیکھ لیں آپ, کراچی کا گند نہیں اکٹھا کر سکتے, یہ کراچی کو آپ صاف پانی نہیں دے سکتے, تو یہ انہوں نے پاکستان کیسے چلانا ہے؟ تو پیپلز پارٹی کا یہ خواب و خیال ہی رہ جائے گا کہ ہم شاید پاکستان کی حکومت کیا کہتے ہیں 4 صوبوں کی زنجیر, اب زنجیر نہیں رہی ہے, روٹی کپڑا ٹوٹ گئی ہے. صاف پانی سے ایک اور سٹیٹمنٹ مجھے ذہن میں آئی, شہباز شریف نے کہا کہ اگر ہمیں حکومت ملی تو ہم پنجاب بھر میں صاف پانی لیں گے. تو 30 سال سے تو حکومت ہی کر رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں 30 سال سے وہ کیا کر رہے ہیں سر؟ وہی نا 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں, یہ ابھی نئی سٹیٹمنٹ آ گئی. میرے خیال سے 30 سال سے وہ گندا پانی لے کر آ رہے تھے تاکہ جو اب ان کو حکومت ملے تو پھر اس کو صاف کر سکیں. لگتا ہے ایسا ہی ہے, یا پھر میٹرو بنانے کے چکروں میں لگے رہے ہیں, پل بنانے کے چکروں میں لاہور میں صرف. بلاول, اور یہ ایک بڑا اچھا سٹانس آیا تھا, اچھا تو نہیں کہنا چاہیے, طاہر القادری, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اکٹھے ہو کر دھرنا دینا. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان, بلاول اور قادری صاحب ایک ہی کنٹینر پہ آئیں گے؟ دیکھیں جو پی ٹی آئی کی جو ہے نا, پی ٹی آئی روڈز بلاک کرنے کے حق میں نہیں ہے, اور جس طرح سے انہوں نے کیا پچھلے دنوں میں کچھ مولانا حضرات نے 18-20 دن جو حالت ہوئی ہے پاکستان کے شہریوں کی, اس طرح کی روڈ بلاک کا پی ٹی آئی ساتھ نہیں دے گا. جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے, میرا خیال ہے پیپلز پارٹی بھی اپنے سکور خراب کرے گی اگر انہوں نے جیم کیا, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو طریقے سے کرے تاکہ عوام بھی پریشان نہ ہو اور پریشر بلڈنگ ہو گورنمنٹ کے اوپر. ساجد صاحب, کمنگ ٹو دی اینڈ آف دا پروگرام, فاٹا, نون لیگ کے انٹینشنز نہیں لگ رہے فاٹا کو مرج کرنے میں, 2 لائنز. دیکھیں ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ کے پی کے سی ایم نے 2 دن پہلے اسٹیٹمنٹ دی کہ اگلا الیکشنز ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے اگر آپ نے فاٹا کو کے پی کا حصہ نہ بنایا. اور کل انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دی, اسفند یار نے بھی, کہ اے این پی کے, کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب تک فاٹا کے لوگ نیکسٹ اسمبلی میں نہ آئیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورا پروونس اینڈ پلس ساری پولیٹیکل پارٹیز اگر کھڑی ہیں تو ان سے تو ان کی نیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے سیریس ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب تو ان کے اپنے اسپیکر نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر آپ نہ لے کے بل تو میں واک آؤٹ کر جاؤں گا. اسپیکر نے خود کہہ دیا نیشنل اسمبلی کہ میں واک آؤٹ کروں گا. میرا خیال ہے کہ اب ٹائم آ چکا ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز, پولیٹیکل پارٹیز جتنی ہیں, مل کر اس کو کریں, اور نواز شریف کے لیے ایک میں سمجھتے پازیٹیو کام کر کے بھی چلے جائیں, کیونکہ وہ ایکسکیوزز دے رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کر دیا فاٹا کو تو پتہ نہیں اگلے آنے والے کیا ریزلٹس آئیں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, مگر
یہ میں سمجھتا ہوں ایک ہو جانا چاہیے. ہونا چاہیے. ساجد صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور آج کا پروگرام ہم کلوز کریں گے اس بات کے اوپر کہ فاٹا کو کے پی میں مرج کرنا چاہیے, اور پاکستان کو اب میرے خیال سے اوپنلی سٹانس لے لینا چاہیے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس از ناٹ اے فرینڈ آف پاکستان. اسی بات کے اوپر ہم شو کا اختتام کریں گے. تھینک یو فار واچنگ. پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. دیکھتے رہیے نیوز ریویوز. اللہ حافظ.